حسین کہنے لگے مالک اب تو بتا حسین سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ تو اب بتا۔ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، فرمایا نفس مطمئنہ واپس آ جا، تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے۔ اور امام حسین حضرت امام حسین تشریف لائے بچوں سمیت کربلا کے مقام پر، اور یکم محرم کے ساتھ محرم تک حضرت امام حسین کو روکا گیا۔ جب حضرت امام حسین اپنی بات پر ڈٹے رہے، یعنی انہوں نے یزید کا انکار کیا، تو 7 محرم کو حضرت امام حسین اور ان کی جماعت پر پانی بھی بند کر دیا گیا۔ تو چنانچہ جانور پانی پیتے تھے، گھوڑے پیتے تھے، کتے پیتے تھے، لیکن مصطفیٰ کے گھرانے کو پانی نہیں دیتے تھے۔ 9 محرم کو حضرت عامر بن سعد نے اور لوگ بلائے، ایک بہت بڑا لشکر لے کے آئے، اور رات کو حضرت امام حسین کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بس اب بہت ہو گیا ہے، 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات یا آپ جنگ کریں گے یا آپ بیعت کریں گے، 2 ہی باتیں ہیں۔ حضرت امام حسین اندر چلے گئے اور اپنی بڑی بہن سیدہ زینب سے مشورہ کیا۔ بہر آئے فرمایا بات وہی ہے جو پہلے دن والی ہے، یعنی بیعت نہیں کروں گا، اگر جنگ کرنی ہے تو جنگ کے لیے تیار ہوں۔ او بھائی بچے ساتھ ہو، صحرا کا علاقہ ہو، کٹتی ہوئی ریت ہو، اتنے قتل اور حالات ہو، چاروں جانب موت ہی موت ہو، دور دور تک اپنوں کا نام و نشان نہ ہو، اور اکیلے فیصلے کرنے والے حضرت امام حسین ہیں، باقی سارے بچے ہیں یا عورتیں ہیں۔ تو امام حسین نے فرمایا بیعت تو میں نہیں کرتا، باقی جو تمہاری پروگرام ہے۔ شمر اور ابن سعد کہنے لگے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ انداز کیا ہے امام حسین کا؟ امام حسین فرمانے لگے کل جنگ کروں گا، مجھے پتہ ہے کہ جنگ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، ایک رات مجھے دے دو تاکہ میں کھل کے اپنے رب کی عبادت تو کروں۔ حسین نے جانا ہے، مجھے پتہ ہے کل رزلٹ 72 اور 22,000 کا کیا ہونا ہے، مجھے ایک رات دو، میں اپنے مالک سے راز و نیاز تو کروں۔ گویا میں اپنے مالک سے پوچھوں تو صحیح کہ میرے مالک میرے والد بھی شہید ہیں، میرے بھائی بھی شہید ہیں، نانا کو بھی دکھوں میں دیکھا ہے، اب میری باری ہے تو مالک میں حاضر ہوں، تو لہٰذا مجھے موقع دو، اس لیے کہ میرے نانا نے بدر میں بھی ساری رات عبادت کی تھی صبح تک، تو لہٰذا مجھے بھی موقع دے دو۔ اور دنیا کا اصول ہے جب کوئی موقع مانگتا ہے تو دے دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں یعنی ابن سعد اور شمر کہنے لگے کوئی موقع نہیں ہے۔ حر بن یزید پیچھے سے بولا، کہنے لگا بدتمیزی نہ کرو حسین کے ساتھ، حسین کو موقع دو اور حسین کو موقع دینا پڑے گا، تو لہٰذا موقع دے دیا گیا۔ حر بن یزید امام حسین کے پاس آئے اور منت کی، کہا حضور آپ مہربانی کریں مان جائے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا ماننے والا کوئی قاطع نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ میں ان کے ساتھ بات مان لوں۔ ساری رات عبادت میں گزاری، ریاضت میں گزاری، تہجد کا وقت ہوا تو گھر والوں کو بلایا، فرمایا دیکھنا تمہاری سی کی آواز باہر نہ آئے، اور امام زین العابدین سے فرمایا تو بیمار ہے، تو جہاد نہیں کرے گا، لیکن پیچھے خیال رکھنا ہمارے ہاں کسی کے گھر میت ہو جائے تو 4 دن بخار نہیں اترتا۔ امام حسین نے سیدہ زینب سے فرمایا تو بڑی ہے، تو میری بہن ہے، پیچھے سارے بچے ہیں، جوان ہیں، ان کے حوصلے تیری ذمہ داری ہیں۔ صبح جنگ کا طبل بجنے لگا، فجر کی نماز پڑھی، سورج چڑھا، 10 محرم کا دن تھا، جمعے کا وقت تھا۔ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریت پر سجدے کیے، لمبے لمبے سجدے کیے، نماز پڑھی، سورۃ الشمس کی آیات دوسری رکعت میں پڑھی تو سارا کربلا گونجنے لگا۔ کیا انداز تکلم تھا۔ امام علی مقام کا نماز مکمل ہوئی تو حور بن یزید، عامر بن سعد اور شمیر سے کہنے لگے کہ واقعی حسین سے لڑو گے؟ پتہ نہیں تم کون ہو، تم نے قرآن کی آیتیں نہیں سنی؟ تو عامر بن سعد نے کہا کہ چپ کر، حکومت نظر نہیں آ رہی ہے؟ اور پھر یزید نے کیا خوبصورت جملہ کہا کہ مجھے حکومت نہیں چاہیے، میرا فیصلہ یہ ہے کہ مجھے جنت چاہیے، مجھے حکومت نہیں چاہیے۔ امام حسین کی پہلی فتح دیکھیے، حور بن یزید ایڑی لگا کے یزید کے لشکر سے نکل کر امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے، اور پہلے یہی شخص ہے جس نے حضرت امام حسین کی خاطر حضرت امام حسین کے نام پر اپنا سر کٹایا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین کو میدان میں کھڑا کیا گیا، جہاد کا طبل بجا، پہلے خدام آئے۔ حضرت زینب امام حسین کی سگی بہن ہے، ان کے 2 بچے تھے، اون اور محمد۔ جب امام حسین میدان میں جانے لگے تو جناب زینب نے اپنے بچوں سے کہا
اپنے بھائیوں کے بچوں سے کہا کہ خبردار، پہلے تم نہیں جاؤ گے، پہلے میرے بچے مریں گے، پہلے میرے بچے شہید ہوں گے، اس دنیا سے جاؤ گے، پھر میرے بھائی کے بچے جائیں گے۔ یہ تھی اپنے بھائیوں کے بچوں سے محبت۔ تو چنانچہ حضرت زینب کے دونوں بچے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد قاسم بن حسن جو کہ امام حسن کے بیٹے تھے، وہ جب میدان میں جانے لگے، امام حسین نے منع کیا، کہا بھائی آپ نہیں جاؤ گے، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں جاؤں گا۔ حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویذ کھول کے دیا اور کہا کہ ابا جی، میرے والد نے کہا تھا کہ جب بڑی مشکل آ جائے تو تعویذ کھول کے دیکھنا، تو آج بہت بڑی مشکل آئی ہے تو میں نے تعویذ کھولا ہے، یہ دیکھیے کیا لکھا ہے۔ حضرت امام حسین نے دیکھا تو کہا یہ تو تعویذ ہے ہی نہیں۔ جب کھول کے دیکھا تو کہا یہ تو رکا ہے، اس پر لکھا تھا کہ قاسم، اگر حسین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے تو اس کے آگے آگے رہنا ہے، اس کے آگے آگے چلنا ہے، اس کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دینا ہے۔ تو سیدنا امام حسین پہلی دفعہ کربلا میں اس وقت روئے، اور اتنا روئے کہ میں نے امام حسن کے کوئی بات نہیں ٹکرائی، امام حسن کی زندگی میں کوئی بات نہیں ٹکرائی، لہٰذا آج بھی ان کی کوئی بات نہیں ٹکراؤں گا۔ امام قاسم بن حسن جب میدان میں نکلے تو تبری سے لے کر علامہ ابو الاسناد صاحب سب کو پڑھ کر دیکھو، 3 دن کی پیاس ہے، شدید آزمائش ہے، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، پھر بھی پہلی دفعہ جب میدان میں آ گئے، واپس آتے ہوئے 19 لوگوں کو قتل کر کے واپس آئے، 19 لوگوں کو ایک ایک کر کے مار دیا۔ اور آج کل کے بیوقوف اور جاہل مقرر کہتے ہیں کہ حضرت امام قاسم بن حسن بار بار کہتے تھے کہ ابا پانی مل جائے، ابا پانی مل جائے، پانی کے لیے ترس رہے تھے۔ اور خدا کا خوف کرو، یہ دلیر لوگ تھے، ان کے باتیں آج بھی پڑھ کے دلیری پیدا ہوتی ہیں۔ تو قاسم بن حسن نے درجنوں لوگ قتل کیے۔ ایک دفعہ آئے، کہا چاچا یزید کا لشکر تو بڑا ہی بزدل ہے، اگر چند قطرے پانی میرے حلق سے گزرے تو میں سارے دشمن کاٹ کر لے آؤں گا آپ کے پاس، لیکن چند قطرے اگر پانی کے مل جاتے۔ لیکن تھوڑی دیر گزری، عمر بن سعد کہنے لگا اکیلے اکیلے جاؤ گے تو علی کا پوتا ہے، یہ سب کو مار دے گا، اکٹھے جاؤ۔ تو چاروں جانب سے تیر برسے، ایک تیر حضرت قاسم بن حسن کی گردن پر لگی اور حضرت قاسم بن حسن گھوڑے سے نیچے گر گئے۔ تو حضرت زینب حوصلہ کر کے آنسو سمیٹ کر کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں پردے کے پیچھے سے حسین میرے بھائی کا بیٹا گر گیا ہے، جا کے اسے اٹھا لے آ۔ حضرت امام حسین ان کو اٹھا کے لے آئے، امام حسین نے ان کو سینے سے لگایا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر جو بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، وہ تلوار لے کے میدان میں نکلے تو بڑے بڑے لوگوں کو مارا، پھر ایک تیر ان کو لگی اور آپ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین دوڑ کے آئے اور جب تشریف لائے تو ان کے گلے سے تیر کھینچا اور حضرت امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے کہ کاش آج جناب ابراہیم علیہ السلام زندہ ہوتے، میرے سامنے ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ آپ نے تو بیٹا ذبح کرتے وقت آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، دیکھو میں کلی آنکھوں سے بچے ذبح کر رہا ہوں۔ جناب ابراہیم خلیل ہوتے تو انہیں کہتا جناب علی اکبر بھی شہید ہوئے، حضرت علی اصغر جو 6 مہینوں کے معصوم بچہ ہے وہ بھی شہید ہوا۔ آخرکار حضرت عباس کو اپنی بیٹیوں نے کہا بابا اب ہم سے رہا نہیں جاتا ہے، پیاس لگی ہے۔ حضرت عباس پانی لینے کے لیے باہر نکلے، تیر لگا، ایک بازو کٹا، پانی تو بھر لیا، دوسرا بازو کٹا، پانی لا نہ سکے، گردن کٹ گئی تو شہید ہوئے۔ بچوں کی بھی شہادت ہوئی، پر جب ان کا لاش اٹھایا تو امام حسین کہنے لگے مولا اب حسین کی کمر کمزور ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو امام حسین نے اپنا پٹکا باندھا، سر پر دستار باندھی، مولا علی کی تلوار پکڑی، نبی پاک کا امامہ باندھا اور گھوڑے پر سوار ہوئے تو کہنے لگے زینب گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے، گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے۔ پھر امام حسین نکلے، راوی کہتے ہیں کہ جدھر جاتے نعرہ لگاتے تو حد ہو جاتی، اتنے لوگ امام حسین نے کاٹے، اتنے کاٹے، اتنے کاٹے کہ واپس پلٹ گئے اور کہنے لگے میری بہن زینب ذرا پردے کے پیچھے سے دیکھ کر تو صحیح، میری بہن ان بزدلوں کو جرت نہیں ہو رہی ہے حسین کے مقابلے میں آنا، ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں کہ تو جا تو جا۔ پھر چاروں جانب سے تیر برسے تو امام حسین چونکہ نماز کا وقت تھا، امام حسین گھوڑے سے اترے، خون بہہ رہا تھا، گرم ترین ریت سے تیمم کیا، سر سجدے میں رکھا اور جب شمر آپ کی گردن کاٹنے لگا تو کہنے لگا ٹھہر جا ذرا، ٹھہر جا ذرا، اب رب سے ایک بات کرنے تو دے۔ حسین کہنے لگے مالک اب تو بتا حسین سے راضی ہیں کہ ناراض ہیں؟
تو اب بتا۔ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فرمایا نفس مطمئنہ واپس آ جا، تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے۔ اور امام حسین شہید ہو گئے۔